سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 9 برس تھی تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے شام کے سفر کی قصد کیا اور مصائب سفر کے خیال سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لڑکوں کے ساتھ مکے میں چھوڑ جانا چاہا۔ جب حضرت ابو طالب اونٹ پر سوار ہونے لگے تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں سے لپٹ کر رونے لگے اور کہا کہ چچا، مجھے یہاں کس کے سارے چھوڑ جاتے ہو؟ میرے تو نہ باپ ہے نہ ماں۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب کا دل بھر آیا اور آپ کو بھی اس سفر تجارت میں اپنے ساتھ لے لیا، اور دونوں چچا اور بھتیجوں نے ملک شام کی طرف سفر شروع کیا۔ ان کا گزر ایک گرجا کی طرف سے ہوا اور گرجا کا جو راہب تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغور جائزہ لیا۔ وہ راہب ابو طالب کے پاس آیا اور کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، اے ابو طالب، یہ صاحبزادے تمہارے کیا لگتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرے بیٹے ہیں۔ راہب کہنے لگا، یہ تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے، اور نہ اس وقت تک ان کا باپ زندہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو بات میں ان کے اندر دیکھ رہا ہوں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی ہیں، اور جس نبی کا یہ زمانہ ہے اس کی علامات کتب سابقہ میں یہ لکھی ہے کہ ان کے باپ زمانے حمل میں ہی انتقال کر جائیں گے اور ان کی ماں بھی بچپن میں ہی فوت ہو جائیں گی۔ ابو طالب کہنے لگے، نبی کسے کہتے ہیں؟ راہب کہنے لگا، نبی وہ ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، جن سے وہ زمین والوں کو مطلع کرتا ہے۔ ابو طالب کہنے لگے، خدا تعالیٰ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے۔ راہب نے کہا، دیکھو یہودیوں سے ان کو بچاتے رہنا۔ ابو طالب یہ باتیں سن کر راہب سے رخصت ہوئے اور راستے میں ایک اور راہب سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بھی ابو طالب سے یہی سوال کیا کہ یہ صاحبزادے تمہارے کیا لگتے ہیں؟ اور جب ابو طالب نے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، اس نے بھی پہلے راہب کی طرح یہی کہا کہ یہ تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے، اور نہ ان کے باپ اس وقت تک زندہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، ان کی آنکھیں نبی کی آنکھیں ہیں، اور نبی آخر الزماں کی علامات کتب قدسیہ میں یہ ہے کہ ان کے باپ کا انتقال اس وقت ہو جائے گا جب کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہوں گے۔ ابو طالب نے کہا، سبحان اللہ، خدا تعالیٰ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے۔ پھر ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بھتیجے، تم سن رہے ہو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے چچا، خدا کی قدرت کا انکار نہ کرنا چاہیے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سرحد شام پر شہر بشرا کے قریب قافلہ ٹھہرا۔ اس جگہ بحیریہ راہب سے ملاقات ہوئی جو ابو طالب کا دوست اور اپنے مذہب نصرانیت کا بڑا زبردست عالم تھا۔ بحیریہ گرجا میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ آپ پر ابر سایہ کیے ہوئے ہیں اور درختوں کی ٹہنیاں آپ پر جھکی پڑی ہیں۔ اس سے قبل یہ راہب خلوت قزین راہب کسی مسافر سے بات بھی نہ کرتا تھا، مگر اب کی بار بحیریہ نے تمام قافلے کی دعوت کی اور کہلا بھیجا کہ اے جماعت قریش، مناسب ہے کہ بچے اور بوڑھے، آزاد اور غلام، تم سب ہی میری دعوت میں آؤ اور میری دعوت میں شریک ہو۔ چنانچہ سب گئے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچہ ہونے کے سبب قافلے ہی میں درخت کے نیچے بٹھا گئے۔ جب سب کے سب لوگ دعوت میں شریک ہو گئے تو بحیریہ نے دیکھا کہ قریش آ گئے، مگر وہ برکت والا بچہ نہیں ہے جسی توقع میں دعوت ہوئی تھی، تو دریافت کیا کہ کس کو چھوڑ آئے ہو؟ یہ کیسی نامناسب بات ہے کہ تم سب کھانا کھاؤ اور ایک آدمی پیچھے چھوڑ دیا جائے، حالانکہ مجھے وہ سب میں زیادہ شریف معلوم ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا، بے شک وہ نسب کے اعتبار سے ہم سب میں افضل ہیں، وہ ابو طالب کے بھتیجے اور عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ کے چچا حارث بن عبد المطلب گئے اور آپ کو گود میں اٹھا لائے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیریہ نے نہایت شوق اور عظمت کے ساتھ اپنی گود میں بٹھا لیا، آپ کی پشت پر مہر نبوت دیکھی اور ابو طالب سے کہا، آپ کا نام اور بچپن کے کچھ حالات بھی دریافت کیے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لات اور عزا کی قسم دے کر کہا کہ میں آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ ضرور جواب دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لات اور عزا کا نام تم میرے سامنے مت لو، بخدا ان سے زیادہ نفرت مجھے کسی چیز سے نہیں۔ بحیریہ نے کہا،
اچھا میں آپ کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اب جو تم پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اس کے بعد بحریہ نے آپ سے بیداری اور خواب کی حالات اور کیفیتیں دریافت کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صحیح حالات ان سے بیان فرما دی۔ غرض یہ کہ سب باتیں انجیل شریف کی بشارتوں کے بالکل موافق پا کر آپ کے نبی آخری الزماں ہونے سے ابو طالب کو مطلع کیا اور بڑے زور سے نصیحت کی، خبردار ابو طالب، ان کو ملک شام میں نہ لے جانا، یہودی دیکھ پائیں گے تو بری طرح پیش آئیں گے، اور آئندہ ہر جگہ اور ہر وقت ان صاحبزادے کی حفاظت کرتے رہنا، کیونکہ یہ اپنے ملک کے آزاد کرانے والے اور اپنے زمانے میں نبی ہوں گے۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنا سفر جلد از جلد ختم کیا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر بعافیت مکہ واپس آئے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں تورات اور انجیل میں واضح طور پر آئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہی بغض، یہی حسد جس کی وجہ سے انہیں کافر کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔